السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ سعودی والے محمد بن سلمان والے حرمین کی حرمت کی خاطر کافروں کو نہیں روک سکتے۔ جب اسلام نے نہیں روکا تو محمد بن سلمان کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن جی، عام طور پر ایک عام آدمی کو مسئلہ پوری طرح سمجھ آیا نہیں ہوتا۔ جذبات اور محبت کے اندر بندہ جو ہے وہ پھر بہت کچھ اپنے دماغ میں ایک سوچ بنا لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے منع نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ یہ جو ہے نا قرآن کریم کے اندر کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس آیت کا یہ ہے کہ کوئی بھی کافر آئندہ کے لیے حرم کے اندر، حرم مکی کے اندر مستقل طور پر سکونت اختیار نہیں کر سکتا، نہ کرائے کا مکان لے کر رہ سکتا ہے، نہ انتقال یا رجسٹری کروا کر کے مکان لے کر کے وہاں سکونت اختیار کر سکتا ہے، نہ ہوٹل کے روم میں رہ سکتا ہے۔ مستقل وہاں ڈیرے لگا کر کے سکونت اختیار کر لے، یہ منع ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، بات ختم۔ اب میں پہلے بھی بتا چکا، سعودیوں پر اعتراض ہو رہا ہے تو اعتراض کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں جی۔ ایک وہ ہیں جن کو سب پتہ ہے، لیکن وہ کوئی موقع سعودیوں اور محمد بن سلمان کی مذمت کا اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ آستین کے سانپ ہیں۔ ان آستین کے سانپوں کے اندر شیعہ بھی ہے، رافضی، اور دوسرا قبر چٹ بریلوی بھی ہے، کوئی اور بھی ہوں گے، جاہل اجہل مجہول بے وقوف۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جو صرف محبت میں ہیں، انہوں نے سمجھا کہ بھئی حرمین میں تو کافر نہیں آ سکتا، تو جواب ہے کہ آ سکتا ہے، مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے ثمامہ بن اسال، وہ کافر تھا، تو صحابہ کرام اسے پکڑ کر کے لائے، قیدی بنایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، وہ کئی عرصہ مسجد نبوی یا کئی دن ہفتے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے رہ گئے، ہے وہ کافر۔ یہ جو ابھی انڈیا کا کوئی وفد اور خاتون آئی ہوئی تھی، یہ تو مسجد نبوی سے بار بار کھڑی تھی۔ تو امام محمد بن سلمان پر تو ہم اعتراض کر لیں گے، سعودی بڑے گندے لوگ ہیں یہ تو ہم کہہ لیں گے، تو محمد بن سلمان پر تو اعتراض آسان ہے۔ بتائیو محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ پر کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کافر کوئی مسجد میں باندھ کر کے رکھ دیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو ایک ثمامہ بن اسال تھا، نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، اور وہ کوئی عام عیسائی نہیں تھے، وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء تھے۔ انہیں نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف مسجد نبوی میں رہائش فراہم کر دی، بلکہ وہ مسجد نبوی کے اندر اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ نجران کے عیسائی اپنے مذہب کے مطابق وہاں مسجد نبوی میں عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اب شاباش، جتنے بھی حضرات ہیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنے والے، وہ سامنے آ جائیں۔ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں بندہ دشمنی میں بھی عقل سے کام لے۔ تو سعودیوں کی دشمنی، ویسے معاہدوں کی دشمنی آدمی کو بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہمیں آل سعود سے پیار ہے، سیدھی اور صاف بات ہے۔ مجھے محمد بن سلمان سے پیار ہے۔ کیوں پیار ہے ہمیں سعودی لوگوں سے؟ کہ بھائی وہ توحیدی لوگ ہیں، وہ اتنے غیرت مند لوگ ہیں کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے تو کراچی میں انہیں مزار قائد پر لے جانے کی کوشش کی گئی۔ بتایا گیا کہ آپ کو نا ہم اپنے بابائے قوم کے پاس لے کر جا رہے ہیں، یعنی ہمارے جو قائد ہیں ان کی قبر، ان کے مزار پر۔ شاہ فیصل کہنے لگا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ انہوں نے کہا تم مجھے اپنے بابے کی قبر پر لے کر کے جاتے ہو،
ہم نے اپنے پیارے نبی، ان سے بڑی کائنات بھر کے معزز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم قبروں کا قصد کر کے کبھی وہاں نہیں گئے، تو یہ تمہارا بابا محمد اقبال کے الفاظ میں کس کھیت کی مولی ہے تے کس باغ کی گاجر ہے؟ ہمیں سعودیوں سے پیار ہے۔ پوری دنیا یہ جو ترکی سلطان رئی بنتا ہے نقلی، ہاں جی، انڈیا میں وہاں کے مکھیہ منتری نریندر مودی صاحب نے پوری دنیا کے لوگوں کے سربراہوں کو انڈیا میں جمع کیا، ترکی کے سربراہ سمیت ہر ایک مہاتما گاندھی کی یادگار پر گیا، لیکن کائنات میں صرف ایک ہی بندہ تھا سعود کی نسل اور اولاد میں سے، آل سعود میں سے، کہ جس نے کہا کہ میں مردے مزار اور قبر اور مردے کی یادگار پر نہیں آتا۔ تو یہ جو رافضی لوگ ہیں، کہنے کا مقصد کیوں بتایا کہ یہ توحیدی ہیں اور ہمیں ان سے پیار ہے، یہ جو رافضی لوگ ہیں انہیں اللہ کی توحید سے چیڑ ہے، اللہ کی وحدانیت سے دشمنی ہے، تو قبر چٹوں، مردہ خوروں اور مردہ کی پوجا کرنے والے اس طرح کے پراپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، ہر بات میں ہمیں ہمارے محمد رسول اللہ رہنمائی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر انڈیا کی خاتون مسجد نبی میں پہنچ گئی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہاں جی، وہ خاتون اگر مسجد نبی کے اندر بھی گھس جاتی نا تو پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اللہ کے بندو، وہ گجر نے کہا تھا کہ مولوی صاحب میری بھینس مسجد میں آئی ہے، جانور ہے، بے زبان ہے، آپ نے کبھی مجھے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کافر آیا ہے تو اچھی بات ہے، وہ دیکھے کہ یہ ہے رونقیں، یہ ہے بہاریں، کیا پتہ اللہ مدینہ پاک کی برکت سے، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ تو جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مسجد میں رکھ سکتے ہیں، ہاں جی، کافر کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ سکتے ہیں، تو سعودیوں کی گورنمنٹ میں اگر انڈیا کی ہندو خاتون مسجد نبی میں یا مسجد نبی کے قریب پہنچ گئی تو ہماری طرف سے 21 توپوں کی سلامی ہو محمد بن سلمان کو۔